میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ بزرگوں نے روزگار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بڑی عافیت طلب کی ہے، جیسے امیل سنت نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے غم میں کاش اٹتا رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ کیونکہ ہم اگر اپنے شب و روز دیکھتے ہیں نا تو صبح سے لے کر رات تک تھکاتا ہے یہ روزگار۔ یہ عجیب بات ہے، جتنا ملتا ہے نا اتنی طلب بڑھتی ہے۔ ایسا دولت مند آپ کو شاید ہی کوئی ملے گا بولے بہت کما لے، کمانا نہیں ہے۔ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق ہے کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، مال کا حریص اور علم کا حریص۔ یہ اگر مال کے حریص کو اس ارشاد کی روح نصیب ہو جائے نا کہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ بولو کہ بس یہ کر لو بھائی، یہ کر لو، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ کرنے کے بعد ہی دوسری چیز کھڑی ہوتی ہے، یہ نپٹایا چار چیزیں اور کھڑی ہوتی ہے، چار کو نپٹایا 12 کھڑی ہوتی ہے، ان 12 کو بھگتا ہو تو سامنے 24 کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تھکا دیتا ہے نا، روزگار کا معاملہ تھکا دیتا ہے، یعنی آدمی بس کر۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، دوپٹے بیچا کرتے تھے، اس دن کے کھانے پینے کا پورا ہو جاتا تھا، گٹھری باندھتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہماری طرح مطلب کہ صبح سے لے کر رات تک ملے نہیں ملے مطلب لگے ہی رہنا ہے، لگے ہی رہنا ہے۔ ارے بھائی مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مہینے کا ایک دن میں دے دیا، دے دیا، پورا مہینہ لگے رہتے تو اتنا ملتا اتنا ملتا، اللہ نے ایک دن میں دے دیا یا تو 30 دن قافلے کے لیے دے دو نا، یہ تم اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا۔ روزی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تم 30 دن تک بھاگتے دوڑتے خون پسینہ جلاتے، اتنا مطلب کہ دوڑ بھاگ کرتے اور تمہیں اتنا ہی ملتا۔ تمہارے رب نے تمہیں رزق دے دیا، ایک دن میں مل گیا، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، دیا تو رب نے ہے نا۔ تو چلو شکرانے میں 30 دن قافلوں میں سفر کر لو یار۔ نہیں 30 دن قافلوں میں اور کماؤں گا، اور کا تو اور کما، پھر ایک دن آئے گا کہ اسی کے اندر دھنس جائے گا۔ حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ اے بندے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرا ہاتھ غنا سے بھر دوں گا، تیری تنگدستی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، مطلب وہ تیرے لیے تنگدستی بڑھ جائے گی اور تجھے مطلب اس کو دنیا اور اس کے مال میں گڑھ کر دیا جائے گا۔ یہ انہماک ہے، بیجا مال کے اندر، دنیا کے اندر، دولت کے اندر، بیجا روزگار کے اندر اپنے آپ کو ڈبوئے رکھنا ہے۔ دنیا بھر کے سفر کریں گے روزگار کے لیے تو مطلب سمندروں کے سینے چیڑیں گے، تو بادلوں میں جا کے جان جوکھم میں ڈالیں گے، جب یہاں ملتا پھر بھی جاتے ہیں۔ مگر ایک انسان مال کے لیے، دولت مند بننے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں مانے ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے دین کی راہ۔ اب تھکا ہارا آدمی کیا عبادت کرے گا یہ بتا۔ عبادت کے لیے جو ذوق شوق، جو یکسوئی اور جو ایک ظاہر و باطن کو، روح اور بدن کو جو ایک طمانینت اور ایک سکون کی حاجت ہے عبادت کے لیے، جیسے اب فجر کی نماز پڑھیں کیسا لطف آتا ہے، کیا تھکے ہوئے تھے اور آرام ہو گیا، اٹھے فجر کی نماز پڑھی، اب زور کی نماز، آدھا دماغ مسجد میں آدھا دماغ دکان پہ، عصر تو پونا دماغ دکان پر اور پاؤ دماغ مسجد میں، مغرب تو جمع چلی گئی، رش بہت تھا دکان پر، کیا کریں، عشاء تو دکان بند کرنے میں، حساب گننے میں، تیجوری بند کرنے میں، ترازو تولنے میں، آدمی کو فارغ کرنے میں، ویجز دینے میں عشاء چلی گئی، راستے میں گھر پہ بیٹھے تو گھر پہنچتے وہ عشاء کی جمع چلی گئی۔ آپ بتائیے روزگار کتنی چیزیں ایسی ہم سے کرواتا ہے جس میں ہمارے مطلب عبادتوں کے، ریاضتوں کے معاملات میں حرج واقع ہوتا ہے، ہمارا دل پھنسا ہوا ہے روزگار میں، مال میں، مطلب آتا ہے نا اسے خوشی ہوتی ہے، آئے سکون ہو گیا یار، پیسے آ گئے۔ ایک دن نہیں آتا نا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ موڈ خراب ہوا تو بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، خاندان والے بھی گئے، گھر بار سب گیا، کیا ہوا، آج دھندا نہیں ہوا تو انہوں نے تھوڑی روکا تھا گاہکوں کو، بھائی آپ کے بیوی بچوں نے، گھر والوں نے، ماں باپ نے روکا ہوا تھا، انہوں نے کوئی اعلان کیا تھا کہ آج دکان پہ نہیں جانا، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، تو اس کا غصہ وہاں کیوں اتارتے ہو یار، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، اللہ روزگار دیتا ہے، گاہک تو اللہ بیچتا ہے، کوئی گھر والے گاہک تھوڑی بیچتے ہیں بھائی، خالی گھر والوں کا غصہ اتارنا، محلے والوں کا غصہ اتارنا۔ اچھا پھر اگر دین کا کام کر بھی رہا ہے اور تھوڑا سا کاروبار پر اور اس کے اوپر تھوڑا سا وہ آیا تو سب سے پہلے جس کام کو چھوڑے گا وہ دین کا کام ہے بھائی۔ اپنے آرام میں تھوڑا فرق لے آتے، کچھ کھانے پینے میں فرق لے آتے، کچھ آرام وغیرہ میں کچھ اور چیز فرق لے، سب سے پہلا جو فرق آئے گا وہ نماز اگر زیادہ پڑھتا تو نفلیں کم کر دے گا،
سنتیں کم کر دے گا، قافلوں میں جاتا تو قافلہ ختم کر دے گا، کاٹے گا وہاں سے جو قبر میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے۔ نیت کریں کہ میں دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ میرے گھر میں دے دیا میں نے یار، کھائیں گے پیئیں گے، مطلب کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، میرے ماں باپ محتاج نہیں ہو جائیں گے، میں محتاج نہیں ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں سوال نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میرے پیٹ میں بھرنے کو روٹی ملتی ہے، بدن ڈھانپنے کو کپڑا مل جاتا ہے، مجھے با کفایت اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کریں کہ ہم روزگار کمائیں گے، رزق حلال کمائیں گے، طیب کمائیں گے، جائز طریقے سے کمائیں گے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے وقت نکالیں گے۔ میرے آقا کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی